الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا. انسان کو دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح کا رویہ اور برتاؤ اختیار کرنا چاہیے، کس انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس سے متعلق نہایت اہم اور بنیادی ہدایات باری تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی. ارشاد فرمایا گیا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو و درگزر کو اختیار کیجیے. خطاب پیغمبر علیہ السلام کو ہے اور مراد دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو لیا جا رہا ہے. یعنی عفو و درگزر کو اختیار کرنے کی ہدایت صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے بعد آنے والے انسانوں کے لیے بھی. عفو کے دو معنی ہیں اور یہاں دونوں معنی مستعمل ہیں. ایک معنی عفو کا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت و دشواری کے ادا کیا جا سکے، انجام دیا جا سکے. اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو پھر آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سہولت و نرمی کا برتاؤ فرمائیں. یعنی مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے
جن اعمال کی انجام دہی لوگوں پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اگر ان اعمال کو انجام دینے میں کوتاہی بھی پائی جا رہی ہے تو آپ اس کو قبول فرما لیجیے، درگزر کر دیجیے۔ مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، فرض ہے، اور نماز کو نمازی کی طرح پڑھنا چاہیے، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز اس انداز میں پڑھتے ہوں گے جس انداز میں پڑھنا مطلوب ہے؟ ہم جیسے گنہگار لوگوں کی کثرت ہے جو روا روی میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے حق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ماننے والوں میں، اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صفت کمال کے ساتھ نماز کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، قصور اور کوتاہی ان کی نماز کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے اور ان کے عمل کو بھی قبول کر لیجیے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ ہے تو حق تو یہ ہے کہ ہر کلمے اور ہر لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کلام الہی کی تلاوت اس انداز میں کرتے ہوں گے جس انداز میں اللہ کو مطلوب ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کلام الہی کی تلاوت تو کرتے ہیں، کوشش کے باوجود وہ حق نہیں ادا کر پاتے تلاوت کا، آپ ان کے عمل کو قبولیت کا مقام دے دیجئے۔ اس ہدایت سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم بھی اپنے بندوں کے ہر طرح کے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ ہدایت پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی تو جو اللہ نبی کریم علیہ السلام سے انسانوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی تلقین اور ہدایت دے رہے ہیں، کیا وہ خود اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے؟ تو یہ بہت اہم ہدایت ہے جو باری تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر علیہ السلام کو دی گئی، اور یہ تلقین کی گئی کہ آپ نرمی کا اور سہولت کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے۔ دوسرا مفہوم عفو کا درگزر کرنا ہے اور معاف کرنا، اور اس مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ زیادہ معروف بھی ہے اور زیادہ مشہور بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ مخاطب اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مراد ہم اور آپ بھی ہیں اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان ہیں۔ انتقام اور بدلہ لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ انسان کو اللہ کا قرب عطا کرنے والی چیز ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا مفہوم معلوم کیا کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے خذ العفو، کہ آپ درگزر کو اختیار کیجیے، عفو کو اختیار کیجیے، سہولت و نرمی کو اختیار کیجیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ یا رسول اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر کوئی آپ کو محروم کر رہا ہے، آپ اس کی جھولی بھرنے کا کام کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ چنانچہ اسی کی روشنی میں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت جاری فرمائی کہ صل من قطعت واعف عن من ظلمت واحسن الی من اساء الیک،
جو تم سے رشتہ توڑنے کا ارادہ کرے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے درگزر کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی اور برا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے والے بنو۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار مکہ نے پیغمبر علیہ السلام کے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کی نعش مبارک کے ساتھ گستاخی کی، مسلح کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے ناک کان کاٹے، کلیجہ چبایا، تو پیغمبر علیہ السلام کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، اور اسی تکلیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں ان کی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر کے چھوڑوں گا۔ آپ غصے میں تھے اور آپ کے دل پر اس کا اثر تھا، آپ نے اس ارادے کا اظہار کیا، اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، خذ العفو، تربیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان کے 70 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، تو اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ اے محمد آپ تو درگزر سے کام لیجیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جو فیصلہ کر رکھا ہوگا وہ ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ارادے کو تبدیل فرمایا، اور پھر تو نبی کریم علیہ السلام نے عفو و درگزر کی وہ مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات مبارک عفو و درگزر سے عبارت تھی، پھر تو جانی دشمنوں کو بھی پلٹ کر پیغمبر علیہ السلام جواب نہیں دیا کرتے تھے، گالی دینے والے گالی دیتے تھے، جملے کسنے والے جملے کسا کرتے تھے، برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہہ کر تھک جاتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی غیر سنجیدہ کلمہ اور جملہ بھی نہیں آتا تھا، تہذیب کے دائرے سے باہر بھی پیغمبر علیہ السلام نہیں نکلتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں 50 واقعات اس طرح کے مل جائیں گے کہ جس میں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا ہے کہ عام انسان ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد کتنے غصے کا اظہار کرتا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی تو ابو العاص جو نبی کریم علیہ السلام کے داماد تھے اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی قوم کے دباؤ میں آ کر حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اور اپنی بیوی جو حضرت زینب تھی مدینہ منورہ روانہ کر دیا کہ جاؤ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی، تو حبار ابن اسود نامی ایک شخص نے پیچھا کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کو پکڑ لیا، پھر ان کے ساتھ گستاخی کی، ان کے اونٹ پر نیزہ مارا، نیزہ لگا تو حضرت زینب اونٹ سے گری، حاملہ تھی اور گرنے کی وجہ سے ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ہوا، آپ کو سخت تکلیف پہنچی اور بڑا صدمہ ہوا۔ کسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بلا لیا گیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ حبار ابن اسود کے سلسلے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کس طرح کے جذبات ہوں گے۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، اگر کوئی ہمارے عزیز و قریب کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ معاملہ کرے گا تو کیا ہم ایک آنکھ دیکھنا اس کو گوارا کریں گے؟ چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی فکر کریں گے کہ ایسا سبق سکھائیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں، اس نے ایسا ظالمانہ معاملہ کیا۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبہ عفو پر، درگزر کے جذبے پر۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، ایک مقام پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حبار ابن اسود اسی وقت مجلس میں آئے، صحابہ کی نظر حبار ابن اسود پر پڑی تو سب لال پیلے ہو گئے، اور مجلس میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے حبار ابن اسود کو پکڑنے کے لیے، اور پکڑ کر وہ کیا کرتے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، بدلہ لیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو جو صحابی حبار ابن اسود کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان کو بٹھایا اور فرمایا کوئی ضرورت نہیں ان کو پکڑنے کی، آ رہے ہیں آنے دو۔ حبار ابن اسود آئے، مجلس میں بیٹھے صحابہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی نہیں فرمایا ان کی اس حرکت کا جو انہوں نے ان کی صاحبزادی کے ساتھ کی تھی۔ خود حبار ابن اسود نے اپنا حال بیان کیا، رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور آپ سے دور رکھنے کے لیے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو معاملہ آپ کی صاحبزادی کے ساتھ کیا ہے وہ انتہائی ظلم سے بھرا ہوا ہے، میں کس طرح آپ کو منہ دکھاؤں۔ میں اس دن سے پریشان ہوں اور میں اپنی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا۔ میں مختلف جگہوں پر گیا کہ وہاں جا کر رہ لوں گا اور عافیت اور اطمینان کی زندگی بسر کر لوں گا، لیکن مجھے تو کہیں چین نہیں مل رہا ہے۔ بالآخر آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں اور اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ میں مجرم ضرور ہوں، خطاکار اور گنہگار ضرور ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو جو دل عطا فرمایا ہے وہ دشمنوں کے سلسلے میں بھی نرمی کا اظہار کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ میرے جرم کو بھی معاف فرمائیں گے اور مجھے اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں جس کلمے کی تلقین اور جس کی دعوت آپ ساری دنیا کے اندر دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی مجلس میں حبار ابن اسود مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جذبہ عفو ہی تو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آپ کی صاحبزادی کے ساتھ ایسا ظالمانہ معاملہ کیا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا اور پرانے واقعے کا ذکر تک نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور عام معافی کا اعلان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ تو ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، 50 اور سینکڑوں واقعات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسے ملیں گے جس میں آپ نے قدرت کے باوجود مد مقابل سے بدلہ نہیں لیا ہے بلکہ اس کو معاف کیا ہے اور درگزر کیا۔ اسی صفت کو ہمیں اور آپ کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہدایت اگرچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب بنا کر دی ہے، لیکن مراد ہم اور آپ بھی ہیں اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان بھی ہیں۔ معاملے کو آگے نہ بڑھانا چاہیے بلکہ عفو و درگزر سے کام لے کر وہیں پر معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر بدلہ لیا جاتا ہے تو پھر معاملہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ پھر بدلے کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر بدلے کے بدلے کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر تو ایک چین چل پڑتی ہے بدلوں میں۔
اور یہ کہیں ختم نہیں ہوتی. ختم مصالحت ہی پر جا کر معاملہ ہوتا ہے، مصالحت سے پہلے معاملہ ختم نہیں ہوتا. تو 10 آدمیوں کے قتل کے بعد اگر مصالحت کر کے معاملہ ختم کر رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ پہلے ہی دن مصالحت کر کے معاملہ ختم کر لیتے. جب معاملہ یہاں آ کر ختم ہو نہیں ہے. لیکن انسان جب غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر تو وہ دانت پیستا ہے اس کام کے لیے کہ کسی طرح میں سامنے والے کو مزے چکھا دوں اور اس کو اپنی طاقت دکھا دوں. وہ بڑی ہیکڑی دکھاتا ہے، میں بھی دکھاؤں گا کہ میرے اندر کتنی قوت ہے. شیطان ایڑ لگاتا ہے، انسان کو مشتعل کرتا ہے اور معاملات کو خراب کرتا ہے، اور انسان ہی شیطان کے مشن کا حصہ بن کر معاملات کو خراب کرنے میں اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال کا یہ حکم ہم سب کو یہ تاکید کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہم عفو و درگزر سے کام لیں. دوسری ہدایت دی گئی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. درگزر سے کام لیجئے، سہولت و نرمی کا معاملہ کیجئے اور بھلائی کا حکم دیتے رہیے. درگزر کے ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ بہت بہترین موقع ہے کسی انسان کو اچھائی کی دعوت دینے کا. ایک آدمی کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوگا، اور اس موقع پر اگر آپ اس کو کوئی نصیحت کریں گے تو وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی. اس لیے اس موقع پر خاص طور پر کہا گیا کہ آپ ظالم کو معاف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو نصیحت بھی کر دیجئے، اس لیے کہ اس موقع پر نصیحت بڑی کارگر ہوگی. وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گا. آپ نے اس کی جان بچائی ہے، جیل جانے سے اس کو روکا ہے، اور بدلہ لینے سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو وہ آپ کا گرویدہ ہوگا، آپ سے متاثر ہوگا. اب آپ جو نصیحت کریں گے وہ اس کو قبول کریں گے. اور تیسری ہدایت دی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس تہذیب نہیں، جن کے پاس سلیقہ نہیں، جن کو زبان صحیح استعمال کرنا نہیں آتا، جو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، جن کی زبان پر ہر وقت گالیاں رہتی ہیں، آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے. ان سے منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ان سے اعراض کیجیے. پیغمبر علیہ السلام تو اعراض فرماتے ہی تھے. ہمیں اور آپ کو نصیحت کی جا رہی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی، اپنے مخصوص بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک، مقرب اور مخلص بندے وہ ہیں کہ جب کوئی بدتمیز قسم کا آدمی ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلامتی کے جملے بول کر اپنی راہ پکڑ لیتے ہیں، اس کے منہ نہیں لگتے. اس لیے کہ بدتمیز آدمی کے منہ لگنے کا مطلب بدتمیزی کرنا ہے. پھر تو آدمی کو غصہ آئے گا اور پھر وہی حرکت کرے گا جو سامنے والا کر رہا ہے، اور پھر گناہ کے اندر ملوث ہوگا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان سے انسان کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کا کام شیطان ہی کرتا ہے. لڑائی پر اکسانے کا کام شیطان کرتا ہے، گالیاں دینے پر آمادہ شیطان کرتا ہے، لوگوں سے بھیڑنے کے لیے شیطان تیار کرتا ہے. اس لیے بیدار مغزی کا مظاہرہ کرو، خاص طور پر جب حالات گرم ہوں اور معاملہ خراب ہو تو اپنے کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ غصے میں خاص طور پر شیطان اپنا کام کر گزرتا ہے، استعمال کر لیتا ہے. ارشاد فرمایا گیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. شیطان اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے
پیغمبر علیہ السلام پر تو شیطان قابو پا ہی نہیں سکتا۔ خطاب اگرچہ آپ کو ہے لیکن مراد ہم سب ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات میں شیطان کچوکے لگائے، وسوسے ڈالے اور گندگی پر اور برائی پر اور بدعملی پر آمادہ کرے، اور آپ شیطان کا پریشر اپنے دماغ میں محسوس کرو، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ چاہنے والے بن جاؤ۔ شیطان کی طاقت سے مقابلہ کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طاقت کی پناہ لے لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے شیطان سے مقابلے کا، کیونکہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے اور اتنی صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ انسان اپنی طاقت سے اور اپنی صلاحیتوں سے براہ راست شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ اسی لیے ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال سے شیطان مردود کے سلسلے میں پناہ چاہی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ شیطان یہ چاہے ہی گا نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں۔ وہ تلاوت سے دور کرنا چاہے گا، طبیعت کو بور کرنا چاہے گا، ہٹانا چاہے گا، لیکن شروع میں اللہ سے پناہ چاہ لی جائے گی شیطان مردود کے سلسلے میں، تو پھر شیطان ہماری تلاوت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے وساوس سے، شیطان کے خیالات سے، شیطان کے تسلط سے اور اس کے پریشر سے اگر بچنا ہے تو استعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، کیونکہ مالک کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت براہ راست شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جب شیطان کا گروہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر غلط راستوں پر قدم نہیں اٹھتے اور گناہوں کا ارتکاب ان سے نہیں ہوتا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی بندو ہوتے ہیں، شیطان کے مشن کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، یمدونہم فی الغی، تو شیطان اور اس کی جماعت ان کو ہلاکت و بربادی کے اندر کھینچے لے جاتی ہے، اور وہ شیطان کی بات ماننے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے مشن کا حصہ بنے رہتے ہیں، اس کی تحریک کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن حرکتیں ان کی شیطانوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کے حملوں سے حفاظت کا سب سے بہتر ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ تلاوت سے افضل ذکر کوئی نہیں۔ انسان اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کا نام اپنی زبان سے لے گا تو نام خدا سن کر شیطان رکے گا نہیں، دم دبا کر بھاگے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا ہر دم ساتھی بنا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا میں جیتے ہیں۔ ذکر سے غافل ہونے کا کیا مطلب؟ ذکر سے غافل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ نہیں کرتے، سبحان اللہ کی تسبیح نہیں کرتے،
ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، دینی تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ذکر کا معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، لغوی معنی ذکر کے یاد کرنے کے، اور جس انسان کو اللہ کی یاد ہوگی تو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑے گا، وہ تلاوت کلام اللہ کا معمول نہیں چھوڑے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر وہ غفلت کی زندگی گزارے گا، اور جو غفلت کی زندگی گزارے گا اللہ فرماتے ہیں نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ہر دم اس کا ساتھی بنا رہے گا، جاگ رہا ہے تب شیطان اس کے ساتھ ہے، سو رہا ہے تب بغل میں شیطان ہے، خواب بھی شیطان اس کو اس طرح کے دکھا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بھٹک رہا ہے اور خوابوں کی دنیا میں گم ہو رہا ہے اور کھو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کا عادی بنائے، ذکر کی حلاوت باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.